الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آفیشیل پیج جو کہ فیس بک کا ہے اس پر ہم آپ کے سامنے طہارت کورس کا جو پارٹ 3 ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل ہم لے کر آئے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے کل ڈسکس کیں پہلے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا جائے گا۔ کل ہم نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا، اور مسائل ہمیں تازہ بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عز و جل آگے جو مسائل ہیں جیسے کہ میں نے اینڈ میں عرض کیا تھا ان مسائل پر ہم توجہ مرکوز کریں گے۔ تو آپ نے جو اچھی نیتیں شروع والے دن میں کروائی تھیں وہ اس کو ہر کلاس میں، ہر درجہ اور ہر سیشن میں اس کو مستحضر یعنی ذہن میں رکھنا ہے۔ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس میں شرکت کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس علم کو حاصل کر کے آگے بھی پہنچاؤں گا۔ آگے پہنچانے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں کو اس کا لنک بھیجیں، اور شیئر کرنے کا، اس کو آگے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے آپ ان مسائل کو یاد کر کے لوگوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ پر یہ نہیں ہے کہ مطلب میں اگر سیکھ گیا ہوں تو میں کسی کو نہ بتاؤں، کسی کو نماز کا نہ کہوں، کسی کو زکوٰۃ کے بارے میں انفارمیٹیو جو چیزیں ہیں وہ نہ بتاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کو اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، اس کو ڈیلیور کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں علم پہنچانے کے بھی اور علم سیکھنے سکھانے کے بھی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ سیکھنا سکھانا ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو نماز، وضو، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل سکھائی جاتی رہیں گی۔ اور جو ماہر اساتذہ کرام ہیں یعنی جامعۃ المدینہ آن لائن میں، مدرسۃ المدینہ آن لائن میں مدنی قاعدہ کورس ہے 6 سے 7 ہے، الحمدللہ عز و جل 7 سے 8 وہ نماز کورس چل رہا ہے، اور اب الحمدللہ عز و جل 8 سے 9 یہ پاکستانی اوقات کار کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں 8 سے 9 طہارت کورس چل رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس میں شرکت کریں اور اپنے طہارت کو ٹھیک کر لیں، اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں۔ کل ہم نے نماز کے جو وضو کے مکروہات ہیں ان کو ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا کہ وضو میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ اب دیکھیے طہارت بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ میں اپنی طہارت کو نماز کے لیے کامل کروں، اس کو ناقص نہ رکھوں، اس میں کوئی نقصان نہ آنے پائے، اس چیز کو میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں بڑی حسین مثال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے۔ کیوں؟ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے فرشتہ کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وضو تو کر لیا لیکن منہ صاف نہیں کیا، اسی طرح مسواک نہیں کی،
یا چلیں لیٹ سپوز میرا وضو کامل ہے، لیکن میرا اندر باطن وہ اس میں کئی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گانے باجے، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں جو باطنی بیماریوں میں آتی ہیں وہ چیزیں بڑی پائی جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو ان کا فرمان ہے احیاء العلوم میں پہلی جلد ہے، پیج نمبر 185 ہے، مطبوعہ ہے، دار صادر بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، اس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم وضو سے فارغ ہو لو اس کے بعد تم نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہو تو اس وقت یہ تصور لازمی کر لینا ہے کہ میرے پیارے بھائی جس طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے وہ تو میں نے پاک کر لیا تو لیکن جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اس کے سامنے میں نے کھڑا تو ہونا ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، رو کر میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیوں نہ میں اپنے اندر کو بھی پاک کر لوں، گریبان کھول کے میں دیکھوں ذرا کہ میرے اندر میں میرا باطن کتنا گندا ہے، اس میں غلاظت کتنی ہے، اس میں برائیاں کتنی ہیں، میں اس کو کیوں نہ صاف کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ظاہری وضو تو کر لیا لیکن اندر والا وضو، اندر والی طہارت، باطنی امراض سے چھٹکارا وہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا، وہ بھی تو تم نے کرنا ہے، وہ کب کر سکو گے۔ فرماتے دیکھو یہ مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کو کسی شخص نے مدعو کیا، انوائٹ کیا، بادشاہ کو بلایا اور اپنے گھر کو بڑا اس میں اس نے سجایا بھی اور السٹریٹ کیا۔ بادشاہ نے بڑی دیکھا یار بڑا گھر اچھا ہے، ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اور بڑا ویل سیٹلڈ اس کا ہاؤس ہے، لیکن دیکھیے کہ رنگ و روغن اس نے باہر میں کیا ہوا ہے۔ اب بادشاہ باہر سے تو تعریف و توصیف کے پل باندھے گا، یار بڑی اچھی اس کا لوکیشن ہے، بڑا اچھا اس کا گھر ہے، لیکن بادشاہ نے جہاں پر بیٹھنا ہے اس میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو آتی ہے، اسی طرح دیگر جو بیماریاں پھیلانے والی چیزیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ اس سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، نہیں راضی ہوگا۔ بادشاہ نے جہاں پر بیٹھنا ہے، جہاں پر رہنا ہے، وہ جگہ تو پہلے پاک کریں۔ باہر سے پاکی کس کام کی جب جہاں اس نے بیٹھنا ہے وہ پاک نہیں ہے؟ تو غور کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، تو پھر اس کو ہمارے امراض بھی کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، ہم کیوں نہیں اس کو دور کرتے؟ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے پڑوسی کو فلاں چیز کا پتہ چل جائے گا، فلاں گناہ کا پتہ چل جائے گا، میں اس کو چھپ کر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں نہ کروں، لیکن عمومی حالت یہ ہے کہ میں چھپ کر لیتا ہوں۔ تو اب جب چھپ کر کروں گا کیوں؟ رب کو پڑوسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ کے بندے، پڑوسی سے اتنا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر لحظہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی نگاہ میں ہے، نظر میں ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی، ہر چیز دیکھتا ہے۔ تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس سے کوئی حیا نہیں، اس سے کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی جھجک نہیں، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہذا جو اندر کی جو باطنی امراض ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وضو کے جو مستحبات ہیں کل ہم نے الحمدللہ عز وجل پڑھے تھے، ہم نے مکروہات نہیں پڑھے تھے، میں اس کو دوبارہ اس کی تصحیح کر لیجئے گا۔ وضو کے مکروہات ہم نے کل نہیں پڑھے تھے، وضو کے مکروہات آج جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو وضو میں مکروہ چیزیں ہے وہ ہے کہ عورت نے کسی برتن سے پانی لے کر وضو کیا اور اس میں وہ ہاتھ بار بار اس کا داخل ہوتا رہا، اس میں سے منہ دھویا وغیرہ وغیرہ، یا وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس نے وضو کیا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی نجس جگہ ہے وہاں پر بیٹھ گئے، یہ بھی ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرا دیا، اب ایک پانی ہے، مطلب مثال کے طور پر میں نے 2 سے 3 لیٹر پانی لیا وضو کرنے کے لیے، اس میں سے آدھا لیٹر بچ گیا یا کچھ بھی بچ گیا، اس کا پانی میں نے کسی پلید جگہ پر گرا دیا، تو اس سے بھی اوائڈ چاہیے، دیوار پر گرا دیں، چھت پر گرا دیں، لازمی نہیں کہ آپ نے نالی میں ہی بہانا ہے، وہ متبرک پانی ہے، مقدس پانی ہے، اس سے آپ نے وضو کیا، پاکی حاصل کی ہے۔
تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، مسجد سے اندر جو وضو کرنا مکروہ ہے وہ مراد ہے عین مسجد۔ آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا، مسجد کے 3 حصے ہوتے ہیں، عین مسجد، فنائے مسجد، خارج مسجد، ٹھیک ہے۔ جو عین مسجد ہوتی ہے جہاں پر امام صاحب سجدہ مقتدی جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، یہ عین مسجد ہوتی ہے جہاں پر لوگ سجدہ دیتے ہیں، اپنا جو ماتھا ہے، پیشانی ہے، رب کے حضور جھکاتے ہیں، زمین پر لگاتے ہیں، عین مسجد اس کو کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے جو جگہ ہے وہ فنائے مسجد ہے۔ فنائے مسجد وہ جگہ جو مسجد کے مصالح، مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل مسجد کا سٹور ہے، بعض صورتوں میں بعض جگہوں پر مسجد کا محراب وہ بھی باہر فنائے مسجد میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب کا کمرہ اگر وہ الگ طور پر بنا ہوا ہے، پلاٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ کرونیس تھی، اس کی جگہ پر کمرہ بنا دیا، وہ کمرہ، حجرہ، اسی طرح وضو خانے، اسی طرح استنجا خانے، ٹوائلٹس جو ہیں یہ بھی فنائے مسجد میں آتے ہیں۔ جوتیوں والی جگہ فنائے مسجد میں آتی ہے۔ تو یہ جو فنائے مسجد ہے وہاں پر وضو کیا جا سکتا ہے۔ عین مسجد میں وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ وضو والی جگہ نہیں بنی ہوئی، بندے جو ہے وہ نمازی عین مسجد میں بیٹھ کر وضو کریں تو ظاہر ہے مسجد کی دریاں، مسجد کی چٹائیاں آلودہ کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے۔ مسجد کے دریوں پر وہ گناہ کا پانی جو ٹپک رہا ہے ہماری کوہنیوں سے وہ لگاتے ہیں، ایسا کرنا تو مکروہ ہے، گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ تو مسجد سے مراد عین مسجد ہے۔ ہاں فنائے مسجد میں وضو کریں۔ خارج مسجد تیسری جو جگہ ہے وہ ہے خارج مسجد، وہ جگہ جو کہ گلی میں آتی ہے، روڈ میں آتی ہے، اسی طرح شارع عام میں آتی ہے، سڑک میں آتی ہے، یہ جگہ خارج مسجد ہے، یہ مسجد کے پلاٹ میں شامل نہیں ہوتی۔ اس پر بانی مسجد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بھی میں نے خرید کر جو ہے وہ چھوڑی تھی یا میں نے میری ملکیت ہے، نہ ایسا نہیں، وہ گلی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ کہ وہ دیگر صورتیں کچھ ہو سکتی ہیں اگر خود اس نے گلی چھوڑی ہو۔ اعضائے وضو دھو رہے ہیں، اس سے پانی ٹپک ٹپک کے وضو کے برتن میں گر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ قطرے ٹپکا رہے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ پانی میں ناک یا بلغم ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا بلغم ڈالنا یا قبلہ کی طرف کلی کرنا، ہمارے بزرگان دین یاد رکھیے گا ایسے امام کو مصلی امامت پر کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے کہ جو قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوکتا ہے، کہ ایک شخص کو قبلہ کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے، تو اس نے مصلی امامت پر امامت کے فرائض کیسے سر انجام دینے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو احتیاط اتنی ہے کہ ہمارے جو استاد صاحب تھے وہ ہمیں بازار میں کھڑا ہو کر کھانے سے منع کیا کرتے تھے، کہتے بیٹا اگر بازار میں کھڑا ہو کر کھاؤ گے مردود الشہادت ہو جاؤ گے، تمہاری گواہی قابل قبول نہیں رہے گی، اور ویسے بھی یہ مینرز کے خلاف ہے کہ آپ سرے بازار میں کھڑے ہو کر ٹھیلے پر یا کسی ریڑھی پر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، پہلے تو بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور پھر سرے بازار کیوں کھاتے ہیں؟ کوشش کریں گھر کا کھانا کھانے کی، کوشش کریں گھر کی برکتیں لینے کی، اور کوشش کریں ہوٹل سے، اسی طرح دیگر جو باہر کے کھانے ہیں جو کہ اکثریت بلکہ عمومی طور پر بے برکتی اس میں شامل ہوتی ہے، جیسا کہ میرے اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اب وہ بچے بیٹھتے ہیں یا کچھ لا علم حضرات جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، بالغ ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، نل چل رہا ہے اور باتیں لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی سناؤ تم کیا کر رہے ہو، میں یہ کر رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو باتیں چلتی ہیں، ادھر سے نل چل رہا ہے، پہلے تو فنائے مسجد میں باتیں دنیا کی، یہ بھی نہیں چاہیے، اور پھر پانی کا اسراف، اپنا پانی کا اسراف بھی گناہ ہے اور مسجد کا پانی کا اسراف ڈبل گناہ ہے۔ اتنا کم خرچ ہو کہ سنت یہ ادا نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ گیلے کر کے لگا رہے ہیں، بڑی بڑی سردی ہے، ہاتھ گیلے کر کے منہ کر لیا اور اتنا کر لیا۔ آپ نے کل پڑھا تھا دھونے کی تعریف کم از کم منیمم دو قطرے ہیں پانی کے وہ بہہ جائیں، ہر عضو پر، ہر جسم کے ٹکڑے پر وہ 2 قطرے بہہ جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا وضو شمار ہوگا کہ آپ کا وہ عضو دھلا ہے۔ منہ پر پانی مارا، پانی مارتے بچے مارتے ہیں یا پھر جو بالغ حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں،
تو ان کو کہہ دیا جائے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح کرنا مکروہ ہے، پانی چہرے پر نہ ماریں، اپنا منہ دھوئیں، میں اپنا منہ خود دھو لوں گا۔ تو اس طرح اگر ترکیب ہو جائے، پیار سے اس کو سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آئندہ وہ دوسرے کو بھی منع کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ہاتھ دوسرا ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے اور ہاتھ بھی کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک ہاتھ سے منہ دھو رہے ہیں تو یہ بد مذاہب کا شعار ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ گلے کا مسح کرنا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ہاتھ گیلے کیے، گیلے کر کے ایسے کر کے ایسے مسح شروع کر لیا۔ اب یہ جو ایڈیشن ہے یہ بدعت ہے۔ پھر کونیوں کا مسح کرنا، گلے کا مسح کرنا، یہ بھی ایڈیشن ہے جو کہ بدعت ہے، ایسا نہیں چاہیے، مکروہ بھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کام اپنے رائٹ ہینڈ سے کرنے ہیں۔ یوٹیلائز یور رائٹ ہینڈ فار دیز ٹو میٹرز، آپ نے یہ دو کام جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں۔ دائیں اس کے علاوہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے ہی ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ناک صاف کرنے کے لیے تو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ سے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، جبکہ اگر دائیں سے کریں گے تو مکروہ ہے۔ تو مکروہ تو کام میں نے نہیں کرنا وضو میں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، میں نے تو بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، میرے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، دوستوں یاروں کو بھی بچانا ہے، ریلیٹیوز کو بچانا ہے، اللہ اکبر۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ کو برتن خاص کر لینا، اسی طرح 3 بار ہاتھ گیلے کر کے 3 بار مسح کرنا۔ آپ ایک مرتبہ ہاتھ گیلے کریں، 3 مرتبہ چاہے کر لیں، نو پرابلم، لیکن 3 دفعہ ہاتھ گیلے کیے، نیا پانی لیا اور مسح کیا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ 3 بار نیا پانی نہ لیں، ایک مرتبہ آپ نے پانی لیا اور اس میں بھی آپ نے پورے سر کو کور کر لیا۔ چوتھائی سر کا مسح تو فرض ہوتا ہے، اس سے زیادہ کرنے کو تو سنت ہے، لیکن اگر آپ 3 مرتبہ کریں گے تو اسراف ہو جائے گا۔ تو اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، خرچی کریں لیکن جو بنتی ہے وہ کریں، فضول نہ کریں۔ اسی طرح استنجے والے کپڑے سے اعضائے وضو خشک کرنا، دھوپ کا گرم پانی ہے سے وضو کرنا، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنے سے، جو کہ تپتا ہوا ہے جیسے ابلا ہوا پانی ہوتا ہے، اگر اس سے بندہ وضو کرے تو برس کا بڑا اندیشہ ہے۔ تو اگر گھروں میں ٹینکیاں ہوتی ہیں پلاسٹک کی یا اور قسم کی، ان میں پانی گھروں میں رکھا گرم ہو جاتا ہے جون جولائی میں، یا اپنے اپنے موسموں کے مطابق جب بھی ہوتا ہے، تو اس پانی کو اگر قدرے ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے وضو کریں تو اس مکروہ سے آپ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر چہرہ میں نے دھونے لگا ہوں، اپنی آنکھیں زور سے میں نے بند کر لی، ہونٹ بند کر لیے، ہونٹ زور سے بند کر لیے، جو ایکسٹرا جو سکن ہے وہ بھی اندر مرج ہو گئی، اس طرح کر کے، اس طرح میں نے منہ دھوتا رہا، اب وہ آنکھیں میں نے جب میں ہٹائیں نارمل کی، ساری جو پلکیں ہیں وہ خشک تھیں، تو وضو تو نہیں ہوا۔ اگر آپ کا ایک بال بھی اعضائے وضو میں سے خشک رہ گیا، وضو نہیں ہوگا۔ طہارت ناقص، نماز ناقص، شرط میں نقصان، مشروط میں نقصان، تو لہذا نماز میں نقصان تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو وضو میں بھی نقصان نہ پیدا کریں۔ اسی طرح ہر سنت کا چھوڑنا یہ مکروہ ہے، اور ہر مکروہ کا چھوڑنا یہ سنت ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے مکروہات ذکر کیے ہیں، 21 مکروہات ہیں، اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے تو یہ سنت کریں گے، لیکن اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو مکروہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وضو ہے تو پھر تو سجدہ تلاوت بھی ہو جائے گا، اسی طرح دیگر کام بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن عظیم نہیں چھو سکتے۔ قرآن یہ کام اگر کرنے ہیں تو وضو کرنا فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو وضو ہے وہ اس کے کرنے کے مستحب مواقع بھی ہیں، سنت بھی ہیں۔ اگر پاکی غسل بندے پر فرض ہے، اس نے غسل جنابت سے پہلے، اور جنب کو، جو جنبی آدمی، اس کو کھانے پینے، سونے، اسی طرح اذان کے دینے، کسی جنبی غیر جنبی نے اذان دینی ہے، اقامت کہنی ہے، اور وہ بندہ ہے پاک ہے، اسی طرح جمعہ کا خطبہ کہنا ہے، عیدین کا خطبہ کہنا ہے، نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کرنی ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو اگر یہ موقع ملے تو اس کے لیے تو دنیا و مافیہ کے نعمتوں سے بڑا افضل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
مجھے بھی آپ کو بھی یہ سعادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سعید بنائے۔ اسی طرح عرفہ میں وقوف کے لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے وضو کر لینا سنت مبارکہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں کب کب وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو کرنا مستحب ہے جی، سونے کے لیے وضو کریں تو اگر سونے کے لیے وضو کیا تو سونے سے پہلے وضو کیا، اس کے بعد اگر ان کیس بندے کی موت ہو گئی تو مرنے والا شہید ہوگا۔ مرنے والا کیا ہوگا؟ جی ہاں، شہید ہوگا اگر اس نے سونے سے پہلے وضو کر لیا۔ صحیح نصیب اگر مجھے موت آئے اور میرا وضو ہو تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور شہید کون سا؟ شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ حقیقی شہید وہی ہوتا ہے جو کہ میدان جنگ میں کفار ناہنجار کے خلاف برسر پیکار ہو اور لڑتا لڑتا راہ خدا میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے، اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر طاعون میں مرا، اسی طرح کرونا وائرس میں اگر کوئی مومن مر جاتا ہے، اسی طرح دیگر وباؤں میں جو مومن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ شہید کا رتبہ ان کو ملتا ہے۔ شہید کون سا؟ شہید حکمی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اس کی صورتیں ہیں جو کہ کتب میں ملتی ہیں اور علماء کرام سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ سونے کے بعد اٹھ کے میں نے فوراً وضو کر لیا، میت کو نہلایا ہے یا جو ہے وہ اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد جو ہے نا وضو کر لیا، تو ایسا وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ میت کو نہلانا آنا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل مجلس تجہیز و تکفین بائے دعوت اسلامی اس کام کے لیے بڑی سرگرم ہے اور اپنی دھومیں مچا رہی ہے۔ مجلس تجہیز و تکفین میں اسلامی بھائی جو پڑھتے ہیں، جو داخلہ لیتے ہیں، اسی طرح تجہیز و تکفین میں وہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کو غسل دینا، کفن دینا، دھونی دینا، یہ سارے کام ان کو آ جاتے ہیں۔ تو میت کو نہلانا چاہیے، مسلمان کا حق ہے، اس نیت سے اس کو کرنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جنازہ ہم اس لیے نہ پڑھیں کہ میرے محلے دار ہیں، فلاں امیر صاحب ہیں یا فلاں صاحب ثروت ہیں تو میں ان کا جنازہ پڑھوں گا تو اس کے بیٹے کو میں بھی ذرا ادھر ہو کے دکھاؤں اپنا آپ، ہاں جی تو میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا سب سے بڑی ریاکاری ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ دین کو دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، ورنہ ملعون کا ٹیگ لگ جائے گا۔ تو ملعون کا ٹیگ تو ہم نے نہیں لگوانا، ہم نے دین کو دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ آپ ویسے کسی اور کام میں آپ دکھاوا کر لیں، اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے، زیادہ ضرورت ہے، کسی دنیا کے کام میں دکھاوا کر لیں، لیکن دین کے کام میں بہت اشد گناہ ہے، بہت سخت ہے۔ تو اولاً تو یہی عرض ہے کہ دکھاوا نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ اگر آپ یہ کام کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور سامنے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ڈال دے گا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا، آپ نے ڈالنا چاہا کہ فلاں کے دل میں میرے لیے مقام بن جائے اور میں فلاں دنیاوی کام کے ذریعے سے دکھاوا کر لوں، دینوی کام کے ذریعے سے دکھاوا کر لوں، وہ آپ کا سب اس میں کسی قسم کا ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے اور آپ کا وہ کام بننے کا نہیں، بگڑ جائے گا۔ لکھ لیجئے گا اس چیز کو، یہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کی امید، ہر چیز کی رجا، ہر چیز کی تمنا خالق کائنات کی بارگاہ سے ہونی چاہیے۔ اس طرح جب غصہ آ جائے تو وضو کر لیں۔ ذے نصیب اگر غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن اگر شوہر غصہ کرنے کے بعد آ رہا ہے اس کو، وہ وضو کر لیتا ہے۔ باپ کو غصہ آ رہا ہے وہ وضو کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی رشتہ دار کو غصہ آ رہا ہے، لو جی مجھے رشتہ نہیں دیا، غصہ آ رہا ہے، اچھا تو میرے جو ہے نا وہ نہیں آئے، شادی پر نہیں آئے یا غمی پر نہیں آئے، غصہ آ گیا، فوراً وضو کر لیا۔ تو اب اگر وضو کر لیا ہے تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، فرمایا لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کروں؟ نبی علیہ السلام شاہد نے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر پوچھا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر پوچھا کئی مرتبہ، مرارن کا لفظ مرتن سے آگے کا اشارہ دیتا ہے کہ کئی مرتبہ سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا؟ سرکار علیہ السلام شاہد نے غصہ نہیں کرنا۔ تو غصہ آ جانے کی صورت میں وضو کر لیں، غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی مرکزی مجلس شورا کے نگران
حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کو کوئی بری بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ اس کا جواب فوراً نہیں دینا، ڈبل 12 گھنٹے اس کا انتظار کرنا ہے انتظار کر کے اگلے دن جو مناسب ہو اس کا جواب دے دیا جائے۔ اگر آپ نے دینا ہی ہے تو ڈبل 12 گھنٹے گزارنے کے بعد اس کا جواب دے دیں، وہ جواب افیکٹو بھی ہوگا، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوگا اور دیر پا رہنے والا ہوگا۔ تو ہم تو فوراً کام کرنے والے ہیں۔ جلدی یاد رکھیے شیطان کی طرف سے آتی ہے، جبکہ ہم نے رحمان کی طرف رہنا ہے، شیطان کی طرف نہیں ہونا۔ اسی طرح زبانی اگر قرآن پاک پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کر لیا تو مستحب ہے۔ حدیث یا علم حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھانے کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے لیے تخت سجایا جاتا، کپڑے بچھائے جاتے، تکیہ لگایا جاتا، پھر آپ کا وہ مسند لگتی، پھر آپ جو ہے وہ علم حدیث پڑھاتے تھے۔ ہمارے یہاں کے جو ہے وہ اہل سنت کے علماء میں سے کئی ایسے علماء ہیں، جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرنے لگتے ہیں، تو اپنا جو داڑھی شریف ہے اس کو بھی خوشبو لگاتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو بھی خوشبو لگاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے سرکار کا نام نکلنا ہے، تو جب یہاں سے سرکار کا نام نکلے گا تو وہ اس خوشبو کے ذریعے سے نکلے گا، تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نیتیں ہیں، ادب ہے، ادب کے مواقع ہیں، اور اس میں شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے کہ نہیں جی تم نے ایسے ادب نہیں کرنا تو ویسے ادب نہیں کرنا، بس کسی کو خدا نہیں کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شانیں ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شانوں کا مالک بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو خطبے ہیں جمعہ اور عیدین سے ہٹ کر نکاح کا خطبہ ہے یا دیگر خطبے ہیں وہ دینے ہیں، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کتب دینیاں چھونی ہیں، جیسے بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، اسی طرح امیر علیہ سنت کی کتب ہیں یا اور عربی کتب ہیں۔ اسی طرح اگر ستر کو چھو لیا اس کے بعد وضو کر لے تو یہ مستحب ہے۔ جھوٹ بولا یا گالی نکل گئی منہ سے، فوش لفظ نکل گیا، اسی طرح کافر سے بدن چھو گیا، یا صلیب ہوتی ہے پلس کا سائن ہوتا ہے، عیسائی جو ہے نا وہ مسیح ڈالتے ہیں اپنے گلوں میں، تو وہ اگر اس کو ہاتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، یا بت کو ہاتھ لگ گیا، اسی طرح کوڑی والا یا سفید داغ والا شخص ہے اس کو ہاتھ لگ گیا تو وضو کر لیں تو مستحب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ غیبت کر لی، کہا لگایا، اسی طرح لغو اشعار پڑھے یا اونٹ کا گوشت کھا لیا، کیونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، تو وہ چکنائی بہتر نہیں ہے کہ منہ میں وہ چکنائی رہے، وہ بو جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، وضو کر لیں تو مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باوضو شخص کا بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تکبیر تحریمہ فوراً مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ بے وضو ہے، اس کو نماز کے لیے وہ آیا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یار میں وضو کروں گا پھر ہی تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر اولا تو جا چکی ہوگی، تو اس کو رکعت ملے شاید وہ بھی نہیں مل سکے گی اگر وہ تسلی سے وضو کرنے والا ہوا۔ جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پچھلے 2 دن سے کہ تسلی سے وضو کرنا ہے۔ اگر تسلی سے وضو کریں گے جماعت آپ کو مل جانی ہے، جماعت کے پیچھے نہ بھاگیں، جماعت مل جانی ہے۔ آخری اتحیات بیٹھنے تک اگر آپ شامل ہو گئے جماعت میں آپ شامل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لہذا رکعت کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک تو بھاگم بھاگ مسجد میں دھمک کی آواز پیدا کی، آدھا وضو کیا آدھا کیا ہی نہیں، ناقص کیا، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، پانی کے قطرے گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پروقار طریقے کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنے جو کراہت والے کام ہیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے رکعت نہ چھوٹ جائے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں کرنا جبکہ رکعت آپ کو مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا آخری اتحیات میں بھی اگر آپ مل گئے آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں، تسلی سے وضو کریں، وضو کر کے پھر آپ جو رکعت ہے اس کو ملا لیں، اس میں شامل ہو جائیں۔ تو جب آپ نے وضو کرنا ہے نا تو وضو کرنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا نلکا کا پانی تیز ہے، اس کا پریشر تیز ہے اور پانی ہاتھ میں آ کر پھر جا رہا ہے، تو نارمل اگر پانی وہ چولہوں میں بھر جاتا ہے اور پانی اس میں آ جاتا ہے تو ایسا کرنے سے پانی کم خرچ ہوگا، اسراف بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح جب اسراف نہیں ہوگا تو ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور پانی بھی قدر معتدل بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ وضو میں وسوسہ آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے، شک کا کام ہم آگے انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ
شک جو ڈالتا ہے وہ ایک شیطان ہے، ولہان اس کا نام ہے، ہاں جو آنکھوں والی وہ ہے ولہان واو کے ساتھ، اب جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، یار تیرا تو کونی خشک رہ گئی تھی، چل دوبارہ وضو کر کے، چہرہ تو نے دھویا ہے یہ جو داڑھی کے ساتھ اور کان کے درمیان جگہ یہ تو خشک رہ گئی ہے، حالانکہ دھوئی ہوئی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے تو نے دھوئی نہیں ہے، چل دوبارہ وضو کر۔ اس نے اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے نا تو آپ کی جماعت چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بات نہیں ماننی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی بات ماننی ہے اور اسی کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔ اچھا، اگر اب ہم بڑھتے ہیں جو وضو کے جو دیگر احکام ہیں، جیسا کہ خون نکل آیا ہے تو اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، کون سی توڑنے والی چیزیں ہیں، نواقض وضو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے دونوں راستوں سے، انسان کے دونوں راستوں سے وہ نکلتی ہے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی چیز ہو وہ توڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خون، پیپ یا زرد پانی وہ کہیں سے بہتا ہے، بہہ کر نکل پڑتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بہنے سے بھی وضو اور غسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اگر رگڑ لگی ہے اور رگڑ لگ کے جیسے دیوار سے رگڑ لگ گئی، یا خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا اور اس کو رگڑ لگی ہے، اب خون جلد پر ظاہر ہوا ہے، بہا نہیں، اپنے مقام سے چلا نہیں، صرف جلد پر ظاہر ہوا ہے، اس خون کے چمکنے کی وجہ سے، چونکہ وہ اپنے مقام کو اس نے چھوڑا نہیں، وہیں پر کھڑا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ صرف اس پر پانی لگا کر اس کو صاف کر لیں، کپڑے سے صاف کر لیں، تو اس کو پانی لگا کر صاف کر لیں، کپڑے سے صاف کر لیں، آپ کا وضو باقی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی جگہ چھوڑے گا پھر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہے، جیسے سیب کھاتے ہیں، سیب کو جب ہم منہ میں لیتے ہیں تو اس کو جب کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لقمہ جب ایک نوالا لیتے ہیں تو اس کے بقیہ سیب پر خون کے آثار واضح ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خون اتنا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے مقام سے پیدل چل کر سفر کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح زبان میں محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ خون بہا ہے، کوئی الگ سی ذائقہ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے، ہاتھ لگایا میں نے دانتوں کے اوپر، دیکھا خون ہے، تو اب وہ بھی خون چونکہ لعاب ہے اس کے ساتھ مل کر وہ پتلا ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ بہہ رہا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بہہ سکے، وہ صرف چمک رہا ہوتا ہے، ہماری انگلی کو وہ لگ جاتا ہے، تو اس سے بھی میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، وضو یا غسل توڑنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خون یا پیپ یا زرد پانی، کچلو اسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ اگر بہا ہے، پھوٹ گیا، پھوڑا پھوٹ گیا یا جو بھی ہے، پنسی سے خون نکلا، لیکن وہ سکن پر نہیں بہا، خدا نہ خاصہ کسی کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ دانہ تھا، اسی سے خون نکلا اور اندر ہی بہہ گیا، اب سکن پر تو بہا نہیں ہے، تو سکن پر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جی ہاں، سکن پر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، آنکھ کے اندر بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، دانہ بھی اندر ہے، زخم بھی اندر ہے، اسی اندر ہی سب کچھ ہوا، باہر کچھ بھی نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم اگرچہ بڑا ہے لیکن رطوبت بہہ نہیں رہی، چمکتی چاہ رہی ہے اور نظر آ رہی اوپر کہ یہ اس میں ریشہ ہے یا پیپ ہے یا کچھ اور ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آخری بات، زخم سے خون تو نکل رہا ہے لیکن میں اس میں کاریگری یہ دکھاتا ہوں کہ میں کپڑا لے کر اس کو صاف کرتا رہتا ہوں، یار بہہ تو نہ رہی، تو جب بہہ رہا نہیں ہے تو میرا وضو بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ استاد صاحب نے تو یہ کہا تھا وضو، وہ خون بہے گا تو تیرا وضو ٹوٹے گا، خون تو میں نے بہنے نہیں دیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب اس میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر پونچھتا رہا ہے لیکن وہ جتنا اس نے پونچھا ہے اس کا یہ حساب لگا لے کہ اس دوران میں نے جتنا پونچھا، اگر میں نہ پونچھتا، خون چل پڑتا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں کاریگری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ اتنا ہے کہ وہ بہہ جائے گا تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن
وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اس بارے میں انجیکشن ایک وین میں لگتا ہے، ایک مسل میں لگتا ہے، یعنی گوشت میں لگتا ہے اور رگ میں لگتا ہے۔ تو اگر انجیکشن جو ہے وہ لگا ہے، ٹیکا لگا ہے، گوشت میں لگا ہے، اس کے لگنے کی وجہ سے خون نکل آیا ہے، خون اتنا نکلا ہے کہ بہنے کی مقدار وہ خون نکل آیا ہے، تو اب انجیکشن لگنے سے وہ وضو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ٹوٹا ہے اس خون کے نکلنے کی وجہ سے۔ یہ ایک صورت ہے انجیکشن لگنے کی وجہ سے، جب وہ گوشت والا انجیکشن ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر نس میں انجیکشن لگا ہے، رگ میں لگا ہے، وین میں لگا ہے، تو رگ میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب ڈرپس لگتی ہیں یا انجیکشن لگتا ہے تو پہلے لگا کے نا خون پہلے باہر کھینچتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ وہ دوائی میں مکس ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اندر چلا جائے تاکہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے۔ اب وہ خون باہر کھینچا ڈاکٹر نے، اب خون تو آپ کے جسم سے نکل آیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بہا ہی نہیں ہے سکن پر، صاحب نے کہا تھا سکن پر بہنا چاہیے، نہیں اللہ کے بندے خون تو باہر نکل آیا نا، تو جب خون باہر نکل آیا ہے، بہنے کی مقدار بھی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وین والا انجیکشن یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اسی طرح گلوکوز لگتی ہے، اس کی ڈرپ لگتی ہے، یہ بھی نس میں لگتی ہے، تو یہ لگوانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نلکی میں بعض اوقات خون آ جاتا ہے جو بلو کلر کی نلکی ہوتی ہے، اس کے کلر چینج بھی ہو سکتا ہے، خیر کلر سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ سرنج کے ذریعے سے خون ٹیسٹ کروایا ہے اور خون نکالنے کی ضرورت پڑی ہے، تو یہ بھی اگر بہنے کی مقدار ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اتنا سا شیشی ہوتی ہے شیشے کی، وہ جو شیشی میں خون لیتے ہیں، اگر اس کو رکھ کے نماز پڑھی ہے تو اس کو رکھ کے نماز نہیں پڑھنی، ڈاکٹر حضرات بھی متوجہ ہوں اور دیگر جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا نرسز ہیں، نرسز اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی خون پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے، اس کو جیب میں رکھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آنکھ کی بیماری ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنسو نکل آیا، آنکھ میں کوئی مرض آ گیا، اشوب چشم ہے یا کوئی اور مطلب پرابلم ہے، ایشو ہے، آنسو بہہ گیا۔ اب وہ دکھتی آنکھ کا آنسو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ناپاک ہوتا ہے، دکھتی آنکھ کا آنسو ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو بھی توڑ دیتا ہے، یہ وضو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو آپ جو ہے نا وہ ایسے کپڑے سے کونی سے صاف کرتے رہیں اور آپ کا وہ کپڑا بھی سارا ناپاک ہو جائے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذرا دھیان میں رکھنا ہے۔ یہ مسائل بڑے دقیق ہیں اور یہ سمجھنے سے بار بار ان پر توجہ کرنے سے یہ سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو لیکن ہم ان کو پڑھ رہے ہیں آج، ہم ان کو دوسروں تک پہنچائیں گے، جب دوسروں تک پہنچائیں گے ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ متعلم اور معلم دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ آئے نہ آئے، ٹیچر کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو یاد ہو نہ ہو ٹیچر کو یاد ہو جاتا ہے، کیوں؟ پڑھانا سے اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے، اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا نا، طلبہ کرام متوجہ ہوں، اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا، آپ وہ سبق کسی کو سمجھائیں، کوئی نہیں ملتا دیوار کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، حتیٰ کہ آپ کو 2 سے 3 بار ہی سمجھ میں آئے گی۔ امام اخفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام اخفش ان کے پاس ایک بکری تھی، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، آپ نہ اس بکری کو بار بار سبق سنایا کرتے تھے، وہ آپ کہتے ہیں ہاں جی سمجھ آ گئی، وہ سر ہلاتی تھی، ایسے سر مارتی تھی، آپ کہتے لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی، آپ پھر رپیٹ کرتے، پھر اس کو سبق سناتے تھے، پھر دوبارہ ہاں جی سمجھ آئی، وہ کہتی تھی سمجھ نہیں آئی۔ اب اسی طرح بار بار رپیٹ کرنے سے، ریپیٹیشن سے بکری کو کچھ آئے نہ آئے، امام اخفش امام بن گئے، نحو کے، صرف کے، مننے پر مننے، اور بڑے مشہور امام بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس طرح کرنے کے ہمیں اگر توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، یاد نہیں ہو رہی، اس کو پھیلانا شروع کر دیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، آپ کو آٹومیٹیکلی وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ استاذ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کم از کم کہ اگر اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں بھی آئی، ان کیس اسٹوڈنٹ غبی ہے یا اس کا مطلب دماغ اتنا ہائی لیول کا نہیں ہے، اس کو فوراً سمجھ نہیں آتی، استاذ کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ ناواقفیت ہے، عدم توجہی ہے، بے دھیانی ہے کہ آنکھ میں مرض ہے، اور اس طرح کر کے میں اس آنسو کو صاف کر رہا ہوں، کپڑے ناپاک، وضو بھی ٹوٹ جائے گا،
اسکن جہاں جہاں وہ وضو لگے گا، وہ پانی لگے گا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نابینا شخص ہے، اس کی آنکھ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ جو مرض کی وجہ سے نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، اس سے نابینا بھائی کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو رطوبت یا خون ہے یا پیپ ہے بہتی نہیں ہے، یا قے ہے، وامٹ ہے لیکن تھوڑی ہے، منہ بھر نہیں ہے، انہیں اس کو کنٹرول کر کیا جا سکتا ہے۔ منہ بھر قے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو بتکلف روکا، انہیں تکلف تو کیا جائے لیکن روک نہ سکے وہ، ٹھیک ہے۔ تو منہ بھر قے اسے کہتے ہیں۔ اب تھوڑی اگر قے آتی ہے، کنٹرول ہو گئی ہے، تو اس قے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی معدے سے ہو کر اگر نہیں آیا تو وہ پانی بھی پاک ہے، اگر کسی برتن میں مل جائے یا کسی پانی میں پڑ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی افیکٹ نہیں آئے گا۔ چھالے کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، چھالا اگر ہے نکلا ہوا ہے، جیسے اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، مزدوری نہیں کی ہوتی، وہ اگر کوئی آلہ کار پکڑ کر زمین میں کام کرے گا تو اس کے ہاتھ چھالوں سے بھر جائیں گے۔ اب وہ چھالے میں پانی بھی بھرتا ہے، ٹھیک ہے، یا آبلے پڑ جاتے ہیں، وہ آبلوں میں پانی بھر گیا، اس نے اس کو نکال ڈالا پانی کو، اب وہ پانی بہہ گیا، ظاہر ہے پانی ظاہر ہے وہ کافی اس میں مقدار میں پانی ہوتا ہے جو بہنے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، پانی بہہ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پانی نہیں بہتا، چھالا پہلے خشک ہو چکا تھا اندر ہی اندر، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رول وہی ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، قانون وہی ہے، کلیہ وہی ہے۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی رطوبت انسانی بدن سے نکلتی ہے، پیشاب پخانے سے ہٹ کر وہ جسم سے نکل کر بہہ جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ خون ہے، وہ پیپ ہے، جو بھی ہے، اس رول کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ذہن میں رکھیں گے کئی مسئلے آپ کو خود بخود حل ہو جائیں گے، کئی مسئلے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو رول اور قانون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے جو آگے متفرع ہونے والے نکلنے والے مسائل ہیں وہ آپ کو خود بخود انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آتے جائیں گے۔ اگر کسی نے ناک صاف کی ہے، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہتر یہ کہ وہ بندہ مومن جو ہے وہ نمازی ہے وہ وضو کر لے۔ اب باری ہے اگر کوئی نماز میں ہنسا ہے، اس کے میں نے عرض کیا تھا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم، ایک ہوتا ہے ضحک، ایک ہوتا ہے قہقہا۔ تبسم یہ ہوتا ہے کہ صرف دانت نظر آئیں، اس طرح کر کے اسمائل ہے تبسم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تبسم سے جو ہے وہ نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی آواز نہیں آتی۔ ضحک، دانتوں کے اوپر جو گوشت ہے وہ نظر آئے اور مجھے بھی آواز آئے، اپنے آپ کو آواز آئے، اس سے جو ہے وہ وضو تو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرا، میں اتنا ہنسا ہوں ساتھ والے کو آواز آئی، ادھر والے کو یا ادھر والے کو، اس کو قہقہا کہتے ہیں، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے کل کوٹ کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہے وہ موجم صغیر امام طبرانی کی کتاب ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، مسکرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قہقہا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے there is a misconception you must know about it، کہ عوام میں مشہور یہ ہے کہ کسی کا گھٹنا اگر دیکھ لیا، جیسے گرمیوں میں کئی لوگ جو ہے وہ بائک پر بیٹھتے ہیں اور آدھا گھٹنا جو ہے ان کا ننگا ہوتا ہے، اب اس پر نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، یا کسی کا ستر دیکھ لیا، اپنا ستر دیکھ لیا، لوگ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، لوگوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے لوگوں کے پیچھے چلنے لگ پڑے تو پھر آپ نے اپنا شوق، اپنا دین، مذہب ہر کچھ چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، یہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ نے شریعت کی بات ماننی ہے۔ لوگ جو مرضی آپ کو کہتے رہیں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ فیشن چل رہا ہے، ہم نے نہیں جی، ہم نے مصطفی غلام ہیں اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بات ماننی، اس سے ہٹ کر ہمیں کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا۔ تم اپنا فیشن اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں سادگی بہتر ہے، جو کہ سادگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ غلط مشہور ہے، کسی کا گھٹنا دیکھ لیا، ستر دیکھ لیا، اپنا ستر دیکھ لیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، آداب یہ ہے کہ استنجا کے بعد اس کو فوراً چھپا لینا چاہیے اور بغیر ضرورت اس ستر کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اب غسل کر لیا، شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت کبریٰ ہوتی ہے، ایک طہارت صغریٰ ہوتی ہے۔ طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں، طہارت صغریٰ
وضو کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے غسل کر لیا، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہے؟ عرض یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑی طہارت کر لی، غسل تو کر لیا، تو اس کے ضمن میں چھوٹی بھی تو ہو گئی، پورا بدن دھو لیا تو اس میں اعضائے وضو بھی تو ہیں نا، اس میں کوہنیاں بھی ہیں، اس میں سر کا مسح بھی ہے، اس میں چہرہ بھی ہے، اس میں پاؤں بھی ہیں، سب کچھ تو ہے اس میں۔ تو اگر غسل کر لیا اور وہ صحیح طریقے کے مطابق فرائض کی ادائیگی سے کیا، انشاءاللہ عزیز آگے انشاءاللہ ہم آئندہ ایام میں غسل کو بھی سیکھیں گے اور اس پر بھی توجہ مرکوز کریں گے کہ غسل کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ان کو سیکھا جاتا ہے۔ تو اگر غسل کے لیے وضو کیا تھا تو وہ وضو، پہلے تو وہ وضو اگر کسی نے کیا تو وہ کافی ہے، لیکن اگر ان کیس کسی نے غسل ہی کیا، صرف وضو نہیں کیا، تو وہ ویسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ طہارت صغریٰ، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ثواب کے لیے کر لے تو بڑا بہتر ہے۔ ثواب کی تو حرص ہر بندہ مومن میں ہے، ہونی بھی چاہیے اور رہے گی بھی، کہ ثواب ہمیں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی زیادہ ثواب لینے کے لیے وضو ہے پہلے، پھر وضو کر رہا ہے، غسل کیا ہوا ہے پھر وضو کر رہا ہے کہ یار میں ثواب لے لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، تو اس کے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو کہ مسئلہ بڑا کامن ہے اور بہت زیادہ جو نا وہ اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ گائیڈنس کیا ہے، اس میں انسٹرکشنز کیا ہیں، رہنمائی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر منہ کے کسی دانت سے، جبڑے سے، زبان کے نیچے سے، کسی پرزے سے خون نکلا ہے، اب خون کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ وہ خون وضو توڑنے والا ہے یا وہ خون وضو توڑنے والا نہیں ہے؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑا سمپل سا وے ہے، بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ اس میں دیکھیے، تھوک کو دیکھنا ہے تو تھوک پھینکنی ہے، ظاہر پھینکیں گے پھر پتہ چلے گا، پھینکنی ہے۔ اگر تھوک کا رنگ زرد ہے یا وائٹش ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈش نہیں ہے، لال رنگ نہیں ہے جو کہ خون کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بڑا قلیل مقدار میں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک جیسا ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، دوسری صورت، تھوک کا رنگ بڑا ریڈش ہے، ریڈ کلر کا ہے، لال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون زیادہ ہے، اب ذرا توجہ کرنی پڑے گی، خون زیادہ ہے اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک بھی ناپاک ہے، اور اگر آپ نے اسی حالت میں گلاس سے منہ لگا کر پانی پیا اور اس میں آپ کے منہ سے پانی واپس چلا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ گلاس کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ذرا توجہ کی حاجت ہے، کل پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کلی کرنی ہے تو کلی منہ لگا کر نہیں کرنی، ایسے منہ لگا کر نہیں کرنی، آپ کے منہ میں نجس خون ہے، وہ برتن میں گیا، پورا پانی نجس ہو جائے گا، اب وہ چاہے بالٹی ہے، چاہے ٹب ہے، چاہے گھڑا ہے، لیکن آپ نے منہ لگا کر کلی نہیں کرنی، پانی نہیں لینا، چلو سے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بقیہ پانی کو مستعمل ہونے سے بچائیں، وہ آپ کا پانی یوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے دھیانی سے، آپ کے لا علمی سے وہ پانی ناپاک ہو جائے، آپ سمجھے کہ یار میں نے وضو کر لیا ہے، جبکہ وضو تو ہوا ہی نہ ہوا آپ کا، اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی ہو، ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، 2-3 نمازیں تو کم از کم بندہ سردی میں پڑھ ہی لیتا ہے کہ ایک وضو سے میں 1 یا 2 نمازیں پڑھ لوں، تو دونوں نمازیں نہیں ہوں گی، ظاہر ہے پانی نجس تھا، پلید تھا، ناپاک تھا، اس ناپاک پانی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے وضو کیا، وضو نہیں ہوگا، تو پاکی لینی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، الطہارۃ شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پاکی نصف ایمان ہے۔ تو پاکی لینی ہے، پاکی کے لیے پانی تو پاک ہونا چاہیے، اگر پانی پاک نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکی کیسے ملے گی؟ تو پاک پانی سے ہی پاکی مل سکتی ہے، اگر پانی نہ پاک ہے تو پاکی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اس مسئلے پر بھی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ اگر تھوک زرد ہے تو خون پر ہم کہتے ہیں کہ تھوک کو غالب مانا جائے گا، لہذا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ اچھا، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت سے نیچے نیچے لگا لیں، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، 1 دن کا بچہ ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، تو اب اس بچے کا پیشاب ہے، وہ پیشاب
مسکنسیپشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ پیشاب ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے، بچہ گود میں بیٹھا تھا اس نے پیشاب کر دیا تو اس کی وجہ سے کپڑے افیکٹ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے نماز میں خلل نہیں آتا، وہ جائے نماز پر کر دے، جائے نماز نہیں دھوتے، اللہ اکبر، کیسی دیوانگی ہے، جائے نماز نہیں دھوتے، کپڑے پر لگ جائے کپڑے نہیں دھوتے، کہتے ہیں اس کی خیر ہے، اس لیے کون سا ابھی جو ہے وہ کھانا پینا اس نے شروع کیا ہے، کھانا پینا جب شروع کرے گا پھر دیکھ لیں گے۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، جائے نماز ناپاک ہو گیا ہے، وہ کپڑا جس پر آپ نے نماز پڑھنی وہ ناپاک ہو گیا ہے، آپ کی جائے نماز ٹھیک نہیں ہے، جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، بلکہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ نابالغ بچہ 1 دن کا بچہ ہو، 10 دن کا ہو، 100 دن کا بچہ ہو، یعنی کہ 3 مہینے کا، اس کا پیشاب ناپاک ہی رہے گا، کپڑوں پر لگ جائے اس کو دھونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ دودھ پھینکتا ہے، جیسے اس میں جو ہے وہ جمع ہوا دودھ ہوتا ہے، وہ جب پھینکتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے دودھ جیسے گیا تھا وہ معدے سے ہو کر آیا ہے، تو وہ دودھ بھی ناپاک ہے، اگر وہ کپڑے پر پھینکے گا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے دودھ کچا ہے، جیسے اس نے پیا تھا کچا ہی باہر آ گیا، اس میں جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ معدے تک نہیں پہنچا، سینے تک گیا تھا، اس کو کیا آ گئی، یا لیٹ سپوز کہ اس کو کف پرابلم ہو گئی، کھانسی آ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اس کا جو دودھ ہے وہ پاک ہی رہے گا، کپڑے پر لگ گیا، دھو لیں بہتر ہے، لیکن اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب میں نے جو پیچھے عرض کیا تھا کہ وضو میں اگر آ گیا شک، ولہان شیطان کا نام میں نے لیا تھا کہ وہ ولہان شیطان ہے جو کہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، یار تیرا کونی رہ گئی ہے، تیری داڑھی شریف رہ گئی ہے، یہ بات رہ گئی، وہ بات رہ گئی ہے، بڑے وسوسے آتے ہیں، تو اس طرح وہ ولہان ہے، وہ اس طرح کرتا ہے۔ اب وضو میں شک آ گیا ہے، دوران وضو کوئی عضو دھو رہا تھا یا دھونے میں شک واقعہ ہو گیا، تو اگر تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو آپ رپیٹ کر لیں، بہتر ہے، دھو لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اکثر ایسا ہوتا ہے شک پڑتا رہتا ہے تو اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی، آپ نے دیکھنا نہیں ہے، اسی طرح وضو کے بعد بھی اگر شک پڑ جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ باوضو تھے، ٹھیک ہے، وضو کر کے آپ نے پہلے نماز بھی پڑھی، اب شک آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، مطلب 1-2 گھنٹے گزر گئے تو ٹائم ڈیوریشن کافی ہو گیا، اب اگلی نماز کے لیے جب باری آئی وضو کرنے کی تو آپ نے سوچنے لگ پڑے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا، شک ہو گیا۔ اس شک میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا وضو ہے، آپ نے شک کی طرف توجہ نہیں کرنی، شک کی طرف توجہ کریں گے تو آپ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو فالو کرنے لگ پڑیں گے، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وسوسے کی صورت میں یہ نہیں سمجھنا کہ چلو احتیاطاً کار ہی لیتے ہیں نا، تو آ بھی ہوگا نا، احتیاط یہ احتیاط نہیں ہے، یہ اتباع شیطان ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا شیطان کو فالو کرنا ہے، شیطان کو فالو نہیں کرنا بلکہ شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت فرماتی ہے کہ شک کی صورت میں، ایسے شک کی صورت میں وضو نہیں کرنا۔ آپ کا وضو ہے، آپ باوضو ہیں، آپ نے یہ کنسیڈر کر لینا ہے۔ آپ وضو کے بارے میں شک تھا، پتہ نہیں ٹوٹا ہے یا نہیں، آپ دیکھیں میں قسم کھا سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جنا وہ وضو نہیں ہے۔ اگر تو قسم کھا کر آپ کہہ سکتے ہیں وضو نہیں ہے تو پھر آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ میرا وضو ہے تو آپ کا بھائی وضو ہے، آپ کیوں دوبارہ جو ہے وہ شیطان کے شک کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وضو کر لیا اس کے بعد یاد نہیں ہے، کوئی عضو رہ گیا ہے لیکن دیکھا بھالا آپ نے سارا تلاش کیا لیکن کچھ ملا کچھ نہیں، تو اس صورت میں جب یاد نہ ہو تو پھر الٹا پاؤں دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ الٹا پاؤں دھو لیجئے گا، آپ کا یہ شک بھی رفع ہو جائے گا، اور اسی طرح جو شک کے جو مکمل احکامات ہیں وہ متولات میں آپ کو ملیں گے۔ یہ مختصراً سے میں نے عرض کر دیا کیونکہ ہمارا کورس 15 دن کا ہے جس میں سے آج تیسرا دن ہے۔ اگر کتا جسم کو چھو جاتا ہے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ہاں اگر چاہے کتے کا جسم گیلا بھی ہو، لیکن اگر کتے کے جسم پر نجاست لگی ہے، پخانہ لگا ہے، پیشاب لگا ہے، یا وہ لیٹ سپوز کہ کسی گند میں سے اٹھ کر آیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اگر گیلا جسم لے کر پیشاب پخانہ اوپر لگا ہوا ہے وہ ہمارے جسم کو لگ جائے گا تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ ظاہر اب بھی کتے کی وجہ سے نہیں ہو رہا،
نجاست کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو نجاست وہ لے کر آیا ہے۔ اور کتے کا جو لعاب ہے، لعاب اس کی زبان پر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ برتن میں منہ ڈالے گا، برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ دھونا ہے، پھر آپ کا برتن پاک ہوگا۔ کتے کی زبان پر جو پسینہ آتا ہے وہ پسینہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج کا جو سیشن تھا، آج ہم نے الحمدللہ عز و جل وضو کے دیگر احکامات پڑھے، وضو کے مکروہات پڑھے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مثال تھی بڑی حسین تھی کہ بادشاہ نے اندر آ کر بیٹھنا ہے گھر کے، اگر اندر صاف نہیں ہے، باطنی میں بنی اندر ہیں، باہر سے وضو کر لیا ہے تو طہارت میں نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر جو احکامات پڑھے ہیں وہ غسل کا وضو آیا کافی ہوگا یا نہیں، کیسے وضو کب ٹوٹے گا، اس طرح ہنسنے کے احکام کیا ہوتے ہیں، ضحک کیا ہوتا ہے، تبسم کیا ہوتا ہے، کہا کسے کہتے ہیں، چھالا اور پھڑیا کے بارے میں پڑھا، دکھتی آنکھ کے آنسو کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل کافی کچھ آج ہم نے کور کر لیا۔ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور اس کے علاوہ خون نکلنے کے جو احکامات ہیں، خون تھوک میں خون کب ہوگا، اور اسی طرح اگر جسم سے خون نکل آتا ہے تو وہ کب نکلتا ہے، کس طرح نکلے گا، کس طرح وضو ٹوٹے گا، کس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک کنسیڈر کرنے والے غلطی پر ہیں، توجہ کریں اس طرف جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور اینڈ میں ہم نے الحمدللہ عز و جل وضو میں شک کے احکام پڑھے۔ وضو میں شک آ جائے تو کس چیز کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہے اور کس حکم کو ہم نے لے کر چلنا ہے، شک کو فالو کرنا ہے یا شک کو فالو نہیں کرنا۔ اسی طرح کتا اگر جسم سے چھو جاتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہاں اگر نجاست لگے اس کے جسم پر پھر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو آپ کو طہارت کورس کروایا جا رہا ہے یہ بڑا ہی مختصراً کروایا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام مندرجات بتمام اور باکمل طریقے سے، احسن طریقے سے یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا مکمل کورس ہمارا الحمدللہ عز و جل 30 دن کا ہے۔ جی ہاں، طہارت کورس جو ہے وہ 30 دن کا ہے۔ اگر آپ فیضان مدینہ میں آ کر کرنا چاہیں تو فبیہا، ورنہ گھر بیٹھے آن لائن کرنا چاہیں تو جامعۃ المدینہ آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف سے طہارت کورس کروایا جاتا ہے، جو کہ 30 دن پر مشتمل ہے۔ اگر آپ وہ کورس کر لیتے ہیں تو اس کے کافی مسائل طہارت کے ہم ان پر دسترس رکھنے لگ جائیں گے، مہارت رکھنے لگ جائیں گے اور کامل ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام احکامات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، دعوت اسلامی کا پیغام آگے بھی پہنچائیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔